ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والیو، جدو نماز واسطے بلایا جائے جمعے دے دن اللہ دے ذکر واسطے جلدی آیا کرو، اپنی خرید و فروخت چھڑ دیا کرو، یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے اگر تسی اس نو جان لو۔ جمعے دا دن
بڑا ہی اہمیت کا حامل دن ہے، سید الایام ہے، دناں دا سردار دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن لوگاں واسطے، مسلماناں واسطے کچھ وقت تبلیغ دا رکھیا، لوگاں نو دین سکھان دا رکھیا۔ لوگاں نو قرآن و حدیث بار بار یاد کروان واسطے رکھیا تاکہ لوگاں دے ایمان تازہ ہو جان، اگر سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہاں نو دور کر دیں۔ اسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھوڑے سے لمحے اور وقت واسطے جو آداب رکھے نے، انہاں نو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آداب ملحوظ خاطر ہون گے تو پھر اس تھوڑے جے وقت دا اجر ملے گا، ورنہ اس اجر تو محروم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ پہلی چیز، پہلا حکم جیڑا اللہ رب العزت نے ساڈے اوتے فرض کر دیتا کہ جدو جمعے دی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ دے ذکر دی طرف تیزی نہ لاؤ۔ وذروا البیع، جتنے کاروبار نے، جتنی خرید و فروخت ہے، جتنی تجارت ہے، وہ سارے دے سارے چھڑنے پہ۔ وذروا البیع حکم ہے کہ انہاں تجارتاں نو، انہاں خرید و فروخت نو، اس کاروبار نو، اس دکان نو بند کر دے، چھڑ دے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تسی جان لو نا اللہ دے ذکر کی طرف پہنچنا ہے، مسجد کے اندر خطبہ سننا ہے، جمعے دی نماز پڑھنی ہے، اپنے کاروبار، اپنی دکاناں، اپنے سارے معاملات انہاں نو چھڈنا ہے، یہ تھوڑے واسطے بڑا بہترین عمل ہے اگر تسی جان لو۔ پھر اگلا حکم ہے جدو تسی نماز تو فارغ ہو جاؤ، جمعے دی نماز پڑھ لو، پھر اپنے کاروبار اندر مشغول ہو جاؤ، پھر اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے ساڈے اوتے فرض کر دیا کہ جدوں جمعے دی اذان ہو گئی پھر کوئی کاروبار نہیں ہوئے گا، پھر صرف اور صرف مسجد کا رخ ہوئے گا، خطبہ ہوئے گا، جمعے دی نماز ہوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل، جنہیں بڑے احسن انداز دے نال غسل کیتا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے واسطے مسجد طرف آ گیا،
فصلى ما قدر له، پھر او دے جنی مقدر اندر ہویا، جنی طاقت ہوئی، اس نے نماز پڑھی، نفل ادا کیتے۔ خطبے تو پہلے پہلے جدو آیا ہو اچھی طرح غسل کیتا، مسجد اندر پہنچ گیا، پہنچن تو بعد جنی او دے اندر طاقت سی، جنی قدرت سی، انہیں نفل ادا کیتے۔ ثم انصت حتی یفرغ من خطبته، پھر وہ نفل پڑھ کے انی دیر خاموش رہا جنی دیر تک خطبہ نہ ہو۔ پورے خطبے نو نے خاموشی دے نال سنیا، پہلے آ گیا ادھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، جنی او دے اندر طاقت سی انہیں دو دو کر کے نفل ادا کر لے، انہوں خاموشی دے نال بیٹھ گیا حتیٰ کہ خطبہ مکمل ہو گیا، خطبے تو فارغ۔ ثم یصلی معہ، پھر جدو خطبے تو فارغ ہو گئے، پھر انہیں فرض نال دو پڑھے جمعے دے۔ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، پھر بدلے اندر انہوں کی ملے گا؟ اللہ رب العزت اے دے تے آن والے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہون گے ساری معاف کر دیں گے۔ وفضل ثلاثۃ ایام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن اور بڑھا دیتے، جمعے تو جمعے نہیں بلکہ 10 دن دے اللہ رب العزت دے گناہ معاف کر دے۔ لیکن انہوں اینا آداب تو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ جڑے پہلے آندے نے او غور و فکر کرن، توجہ کرن، اپنے آپ نو محتاط رکھن، اچھی طرح غسل کرن، مسجد طرف آن، نفل ادا کرن جتنے ہو سکتے نے، خطبہ سنن خاموشی دے نال، فرض ادا کرن دو، پھر اللہ رب العزت 10 دن دے گناہ معاف۔ اگر خطبے تو پہلے آیا ہے یا دوران خطبہ آیا ہے، آن والے واسطے ضروری ہے فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، وہ 2 رکعتاں لازمی پڑھے گا۔ خطبے تو پہلے آیا یا دوران خطبہ آیا، 2 رکعتاں ضرور پڑھے گا، پڑھ کے بیٹھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جاء رجل، ایک آدمی آیا، آ کے بیٹھ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اپنا خطبہ بند کیتا، اودے نال مخاطب، اصلیت یا فلان، او فلانے تو 2 رکعتاں پڑھ لے، نفل ادا کیتے؟ قال لا، کہنے لگا اللہ رسول نہیں، قم فرکع رکعتین، کھڑا ہو جا، 2 رکعتاں پڑھ، پھر بیٹھ۔ جدو دوران خطبہ آئے گا پھر 2 رکعتاں پڑھے گا، پھر 4 نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں۔ خطبے تو پہلے آئے گا، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8، 10، 12، 14، جنی ہوتی اندر طاقت ہے پڑھے، ما قدر لہ، جتنی طاقت ہے اتنی ادا کرے۔ دوران خطبہ آئے گا پھر رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے 2 رکعت ادا دوران خطبہ اگر امام کسی مقتدی نال مخاطب ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. کوئی نمازی دوران خطبہ سو رہا ہے یا وہ آداب کے خلاف بیٹھا ہے، اگر خطیب اپنی گفتگو چھوڑ کے انہوں مخاطب ہو کے کہے کہ آج جاگ جا، یا جس طرح تو بیٹھا اس طرح نہ بیٹھ، یا کوئی اور ایسی بات ہو جائے، خطیب اگر مقتدی نو مخاطب ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. یہ آداب دے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو چھٹی اس نمازی دے نال مخاطب ہو، انہیں ایسی عمل اور کم کیتا جڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نامناسب سمجھیا. آپ نے کہا نہیں نہیں، تم کھڑا ہو، پہلے 2 رکعت پڑھ. اگلا مسئلہ جدو پہلے آئے گا 2 لازمی پڑے گا. اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جدو تھوڑے وچوں کوئی جمعہ پڑھن واسطے آ گیا مسجد کے اندر، اور جمعہ پڑھن تو بعد 4 رکعت ادا کر، 4 رکعت ادا کر. دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے جاندے، گھر جا کے 2 رکعت ادا کرتے. اگر مسجد کے اندر پڑھیں گے پھر 4، اگر گھر کے اندر پڑھیں گے پھر 2. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو 2 بھی ثابت، 4 بھی ثابت. کم از کم 2 پڑھ کے تو ضرور جائے نا، 2 پڑھ کے ضرور جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اندر پڑھ دے، جنہوں نے مسجد کے اندر دیکھا انہوں نے کیا آپ نے 4 پڑھی، جنہوں نے گھر کے اندر دیکھا آپ نے 2 پڑھی. کم از کم 2 لازمی پڑھے. بہتر تو یہی ہے کہ 4 ہی پڑھے. جس وقت خطبہ پڑھن واسطے آ جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جدو امام خطبہ دے رہا ہوئے تے گوڈے پھڑ کے بیٹھنا، گوڈے کھڑے کر کے دونوں بازواں ایدا کما کے بیٹھنا، یہ دوران خطبہ جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، جس وقت خطبہ ہو رہا ہوئے دونوں گوڈے کھڑے کر کے تے اپنے دونوں بازواں نو گوڈیاں دے اگوں دی کما کے گونٹھ مار کے بیٹھنا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا کہ دوران خطبہ تو اکثر ہی بیٹھے ہوتے ہیں سارے، یہ طریقہ بیٹھنا گوڈے پھاڑ کے یہ دوران خطبہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع فرمایا، جس تو اللہ کے رسول منع فرمان اس کو رک جانا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم دیں وہ مان لو، جس تو روک دیں اس تو رک جاؤ۔ اگلا ادب، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں، کنا نقیل ونتغدی بعد الجمعہ، جمعے والے دن اسی جدو جمعے تو فارغ ہو جاندے نا، جمعہ پڑھ لیندے، پھر اسی تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے، اسی جمعے تو بعد ہی کھانا کھایا کرتے۔ جدو کھانا کھا کے مسجد میں جمعہ پڑھنے واسطے آنا، پھر آ کے سونا ہی، جہاں پیٹ بھریا ہوئے گا نا کھانا کھا کے انہوں نیند ہی آنی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر اسی جمعے تو بعد ہی کھایا کرتے، جمعے تو بعد ہی سویا کرتے، قیلولہ کریا کرتے، پہلے نہیں۔ یہ روٹین بنا لو کہ جدو کھانا ہے تو جمعے تو بعد کھانا ہے، سونا ہے تو جمعے تو بعد سونا ہے۔ اگلا ادب، دوران خطبہ اگر کسی نو اونگ آنی شروع ہو جائے، اذا نعس احدکم، اگر تھوڑے وچوں کسی نو دوران خطبہ اونگ آئے یا نیند آنا شروع ہو جائے، وہ کی کرے گا؟ وہ اپنی جگہ تو اٹھ جائے، دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائے، وہ جڑا اونگ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، وہ ختم ہو جائے، اپنی جگہ چھڑ دے، چھڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، تاکہ جس مقصد واسطے وہ آ رہا ہے، مسائل سمجھن واسطے، دین سکھن واسطے، قرآن و سنت سمجھن واسطے، او دے کنا دے اندر پوری دی پوری جائے۔ اس کر کے جدو نیند آئے، اذا نعس احدکم، جدو تھوڑے وچوں کسی نیند آنا شروع ہو جائے، اپنی جگہ چینج کر، اتنے بیٹھے کھراٹے نہ مارے، باقی نال دیاں نوں بھی نحوست پیدا ہوندی دیکھ دیکھ۔ اگلا ادب، ومن مس الحصا فقد لغا، دوران خطبہ جڑا ایدا تنکیاں نو چھیڑے گا، تنکے چھیڑی جاؤ، بال پھٹ پھٹ کھچی جاؤ، یا کدے اتھے کھاج یا ادھر کھاج، اے تنکیاں نو چھیڑنا یا دھاگیاں نو کھچنا، فقد لغا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں فضول حرکت کی۔ فضول حرکت نہ اللہ نو پسند ہے نہ او دے رسول نو پسند۔ اگلا ادب، جیڑا بندہ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوا، امام خطبہ دے رہا ہوئے، کوئی نمازی اپنے نال دے نمازی نو کہے انصت، چپ ہو جا، جدا ساڈے سارے کہندے ہیں بچیاں چپ ہو جاؤ،
اٹھ کے کھڑے ہو کے تھپیڑے بھی شروع دوران خطبہ ہی، انصت چپ ہو جا، فقد لغوتا، اگر تو نے لفظ کہتے نا تو چپ ہو جا تو فضول بات۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن کیا کہ جڑا اس طرح کہے گا کینکریاں دھاگے کھچے گا چھیڑے گا انہوں جمعے دا اجر نہیں ملے گا، وہ ظہر دا اجر ملے گا، اور جمعے دا اجر تو محروم ہے۔ اگلا آتا ایک دو منٹ بس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، جس بندے نے بیٹھے ہوئے نمازیاں دے کندیاں نو پھلان کے اگے آیا جمعے دے دن، اتخذ جسرا الى جہنم، اونے جہنم دی طرف پل بنا لیا، اونے جہنم دا رستہ اپنے واسطے آسان کر لیا۔ جدو پل بندا ہوئے نا پھر رستے آسان ہو جاندے نے، تھلے رش ہوئے اوپروں چڑھ گیا۔ اگر جہنم دے واسطے رش ہوئے گا نا وہ پل استعمال کرنا پڑے گا اور جلدی پہنچ جائے گا۔ اتخذ جسرا الى جہنم، جیڑا نمازیاں دے کندھے پھلان کے اگے آئے گا انہیں جہنم دی طرف پل بنا۔ اگر کوئی نمازی خطیب نو مخاطب ہونا چاہے ادب دے نال وہ ہو سکتا ہے، اے دے اندر بے ادبی نہیں، ادب دے خلاف نہیں، کوئی بھی نمازی مخاطب ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک نمازی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک القرا وہلک الشاء، اللہ رسول گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک، فتح اللہ، اللہ کو دعا کر دیو اللہ بارش برسا دے، اے جڑیاں ہلاک ہو رہی کیس والیاں ہو گئیاں اللہ دور کر دے۔ اللہ رسول نے دعا کی تھی، اللہ رسول نے انہوں منع نہیں کیتا۔ اگر کبھی ضرورت پہ جائے مقتدی کوئی خطیب دے نال مخاطب ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن ادب دا خیال رکھے گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اے جڑے جمعے دے آداب نے انہاں آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے اے جڑا مختصر جا وقت ہے انہاں نو پورا کر کے اپنے نامہ اعمال دے اندر اجر لکھوا کے اپنے گناہاں نو معاف کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔